الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں دنیا و آخرت کے تمام امور اللہ رب العالمین نے امت کی رہنمائی کے لیے واضح طور پر ذکر کی ہیں۔ ان احادیث میں جس طرح صلاۃ اور صوم سے متعلق امور موجود ہیں، اسی طرح قیامت اور قرب قیامت سے متعلق امور بھی تفصیل کے ساتھ واضح طور پر موجود ہیں۔ ہمارے اکابر نے ان امور پر خوب روشنی ڈالی ہے۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور ان کے سب سے پہلے طالب علم حضرت مولانا بشیر احمد حامد حصاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ظہور امام مہدی اور فتنہ دجال کب کیسے سے متعلق یہ کتاب اس درس میں ان سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ حضرت نے مستقبل میں امت کو پیش آنے والی فتنوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے، کی روشنی میں فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ فتنے اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، دین بیزاری اور دنیا طلبی کے فتنے ہیں۔ اس کے علاوہ فتنوں کے پرہول ہجوم کو رونتے ہوئے فضا کو سنت نبوی کے نور سے چکا چوند کر دینا اور باطل کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دینا، یہ کارنامہ حضرت مہدی کا ہے۔ لہٰذا حضرت مہدی کا تعارف بھی صحیح احادیث میں بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ اور کانا دجال چونکہ بنی نوع انسان کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس کے سامنے پوری امت بے بس ہو جائے گی، لہٰذا کانا دجال اور کانے دجال کیا فتنہ، اس بارے میں صحیح احادیث میں بہت تفصیلات آئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، لیکن مستقبل میں بے شمار فتنے وہ ہیں جو انہونی باتوں پر مشتمل ہیں۔ ایسے فتنوں کی بیشتر روایات ضعیف راویوں سے منقول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملی زندگی سے ان روایات کا تعلق نہیں ہے، لہذا ثقہ راویوں نے ایسی روایات کو قابل اعتبار نہیں سمجھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایسی روایات ثقہ راویوں سے منقول ہوتی تو ان کا ماننا واجب قرار پاتا اور نہ ماننے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا، لیکن جب روایت کی سند ضعیف ہے تو اب اس کا ماننا درایت پر موقوف ہے یا دیگر قرائن پر، اور اگر کوئی نہ مانتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، جب منص شہود پر آئے گی تو خود ہی مان لی جائے گی۔ حسب ذیل مثال پر غور فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليہود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہود سے جنگ نہیں کریں گے، چونکہ یہود کا سیاسی وجود کہیں نہیں تھا، اس لیے منکرین حدیث اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے کہ شروع میں یہود کا سیاسی وجود موجود تھا اور ان کی مسلم دشمنی بھی مشہور تھی، لہٰذا حدیث گڑنے والوں نے سمجھا کہ شاید ہمیشہ یہی صورتحال باقی رہے گی، لہٰذا جنگ بھی ضرور ہوگی، تو اس کے لیے ایک عدد حدیث بنا کے چلا دی۔ لیکن جب نبی پیشنگوئی کا وقت آیا تو نہ صرف یہ کہ یہود کا سیاسی وجود عمل میں آ گیا بلکہ پوری دنیا پر یہود کا راج ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا جو بھی ضعیف سند سے منقول ہے، اگر یہ روایت صحیح ترین سند سے منقول ہوتی تب بھی ناقابل تسلیم تھی، لیکن اس کا انکار کرنے والا حدیث نبوی کا انکار کا مرتکب ہوتا۔ حدیث کتاب الفتن میں موجود ہے جس میں فرمایا
کہ دجال کے گدھے کے کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اس کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کے مسافت کا ہوگا، اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں یوں گھس جائے گا جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے پر پانی کے نالے میں گھس جائے۔ وہ کہے گا کہ میں رب العالمین ہوں اور یہ سورج میرے حکم پر چلتا ہے، کہوں تو اسے روک دوں، پھر وہ سورج کو روک دے گا، اور ایک دن 1 مہینے کا کر دے گا اور 1 ہفتے کا کر دے گا، پھر کہے گا اگر چاہوں تو اسے چلا دوں، لوگ کہیں گے ہاں چلا دے، تو پھر 1 دن 1 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ ایک عورت اس کے پاس آئے گی، وہ کہے گی کہ میرے رب میرا بیٹا اور میرا خاوند زندہ کر دے، چنانچہ وہ شیطانوں سے گلے ملے گی اور شیطانوں سے ہم بستر ہوگی، اور ان کے گھر اس طرح کے شیطان سے بھر جائیں گے۔ اس کے پاس دیہاتی آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہماری بکریاں اور ہمارے اونٹ زندہ کر دے، تو دجال انہیں بکری اور اونٹوں کی شکل میں شیاطین دے دے گا، اور دیہاتی کہے گا کہ اگر یہ ہمارا رب نہ ہوتا تو ہمارے مر گئے اونٹ بکریاں کیسے زندہ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ یخنی کا پہاڑ ہوگا اور گرم گوشت کے بڑے بڑے پیس بھی پہاڑ کی صورت میں ہوں گے، اور یہ گوشت گرم رہے گا، ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس روایت پر غور فرمائیں کہ آج سے 1 صدی پہلے تک اس روایت کی وہ کون سی بات ہے جو انسانی ادراک کے دائرے میں آتی، لیکن سائنس کے موجودہ ترقی نے اس روایت کو مذکور تمام انہونی باتوں کو ممکن الوجود بنا دیا، اور ضعیف سند سے منقول ہونے نے بہت سے کم فہموں اور کچ فہموں کو صحیح حدیث کا انکار کرنے کے گناہ کبیرہ سے بچا لیا۔ گویا فتن کی بیشتر احادیث کا ضعیف سند سے منقول ہونا امت کے لیے باعث رحمت ثابت ہوا، کیونکہ جنہوں نے انکار کیا ان کے پاس ضعیف الاسناد ہونے کا عذر ہے، جنہوں نے تسلیم کیا ان کے پاس واللہ اعلم بالصواب کی سند ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔